آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ اسلام کی ایک بے حد محترم اور عظیم شخصیت حضرت علی اکبر کے شجرہ نسب اور ان کی بے مثال شباہت پر بات کریں گے۔ شروعات ہی سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سلسلہ آخر کتنا عظیم ہے اور یہ کہانی کس قدر روحانیت سے بھری ہوئی ہے۔ تو چلیے مکمل گہرائی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تاریخی وزن کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنے کے لیے ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت کے دادا اور دادی کون تھے۔ دادا کی حیثیت سے حضرت علی علیہ السلام اور دادی کی حیثیت سے خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ عظیم نام سنتے ہی اس کہانی کی ایک نہایت مضبوط روحانی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ دراصل دنیا کے عظیم ترین خاندان کی بنیاد کا ذکر ہے۔ پہلا حصہ، ایک عظیم شجرہ نسب۔ اب اس مقدس خاندان کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ والد گرامی کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کا مقدس نام چمک رہا ہے اور والدہ ہیں بی بی ام لیلہ رضی اللہ عنہا، اور جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا دادا حضرت علی علیہ السلام اور دادی خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ان عظیم ناموں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی تربیت اور ان کے وجود میں کن تاریخی شخصیات کا اثر شامل تھا۔ آگے آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی حقائق بہت اہم ہیں۔ دوسرا حصہ، مدینہ منورہ میں ولادت۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب مدینہ منورہ کا نام آتے ہی ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر تو نہیں بلکہ اسلام کی روحانیت کا اصل منبع ہے۔ ان کی ولادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی اس مقدس شہر کی فضاؤں میں پروان چڑھی۔ زندگی کا آغاز سیدھا اس مٹی سے ہوا جہاں دین کی روشنی سب سے پہلے پھیلی تھی۔ تیسرا حصہ، پیغمبر اسلام کا عکس۔ اب اس لاجواب مشابہت کو دیکھتے ہیں۔ یہ موازنہ صرف کسی ایک پہلو تک محدود نہیں ہے۔ ایک طرف چہرہ مبارک کی جسمانی شباہت تو دوسری طرف گفتگو کا انداز، یعنی کردار اور گفتار دونوں کی مشابہت۔ حضرت علی اکبر کی سب سے عظیم خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف جسمانی طور پر حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت اختیار کی، بلکہ جب وہ بولتے تو ان کا لہجہ، ان کی گفتگو کا انداز بھی بالکل نبی کریم کی یاد دلاتا تھا۔ یہ دونوں پہلو مل کر ایک مکمل اور حیران کن تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس عظیم مشابہت کو واضح کرنے کے لیے اس مخصوص حوالے پر غور کرتے ہیں۔ بالکل حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو ہی بنو ملتا تھا۔ بنو ہی بنو یعنی ہبہو، ہر لحاظ سے۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ یہ شباہت کوئی عام یا معمولی شباہت نہیں تھی، یہ ایک ایسی سچی اور کامل مشابہت تھی جسے دیکھ کر لوگوں کو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انوار اور ان کی نورانی گفتگو یاد آ جاتی تھی۔ اور بالکل اسی بے مثال شباہت کی بنیاد پر انہیں ایک انتہائی عظیم لقب سے نوازا گیا، اور وہ لقب ہے شبیہ پیغمبر، جس کا واضح اور سیدھا مطلب ہے آقائے دو جہاں کی طرح دکھنے والا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک عظیم روحانی شرف تھا۔ ایک فرد کے وجود میں دونوں جہانوں کے سردار کی شباہت کا جھلکنا واقعی ایک متبرک بات ہے۔ اس لقب نے تاریخ میں ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے نمایاں کر دیا۔ تو اب آخر میں اس اہم سوال پر غور کرنا بنتا ہے جو اس بے مثال شباہت سے پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ کے لیے آخر اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام کا ہو عکس اس عظیم شجرے کے ذریعے اس زمین پر دوبارہ ظاہر ہوا؟ اس عظیم شجرہ نسب اور تاریخ کی اس روشن آواز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تاریخ کے چند اوراق نہیں ہیں بلکہ دلوں کو چھو لینے والی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔